اللہ کا نیک بندہ وہ اسے وہاں سے اٹھا لاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو وہاں سے اٹھانے کے بعد جب وہ نیک بندہ اسے لے کر آتا ہے تو صلاح الدین سے یہ سوالات کرتا ہے کہ تم آخر وہاں کیسے گرے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں بہت بری حالت میں تھا، تو میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آ رہا تھا کہ میرے اوپر ایک بازنطینیوں کا حملہ ہوا، جس کے دوران میں اس جگہ پر زخمی ہوا، اور ان بازنطینیوں نے ہمیشہ کی طرح پیچھے سے وار کیا اور سازش کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا دھچکا دیا اور میرے تمام سپاہیوں کو گرا ڈالا، اور مجبوراً مجھے بھی ان کا شکار ہونا پڑا، اور میں بھی وہاں پر فائٹ کے دوران زخمی حالت میں وہاں گر گیا۔ اور اسے کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تم عین وقت آ گئے اور تم نے مجھے ان ظالموں سے بچایا، اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا، بہت شکر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں صلاح الدین اسے کہتا ہے کہ تم آخر کون ہو اور میں ان جگہ پر کیسے پہنچا اور مجھے تم کہاں لے کر آئے ہو۔ جواب میں وہ بزرگ آدمی کہتا ہے کہ اے نادان بچے، تم بیت الحزن قلعے کی حقیقت میں ہو۔ جس پر یہ سن کر صلاح الدین چونک جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر میں ایسی کون سی جگہ پر ہوں۔ جواب میں پھر وہ بزرگ آدمی کہتا ہے کہ صلاح الدین، تمہیں میں ایک مقدس فریضے کے لیے لے کر آیا ہوں، اور تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ تجھے یاد کروانے آیا ہوں۔ جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں کہ میرے اوپر آخر کون سی ذمہ داری ہے اور مجھے کون سے فریضے سے آگاہ کرنا چاہتے ہو، اور میں آخر کون سا فریضہ کروں۔ جس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے، بزرگ آدمی ایک اسے انگوٹھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے یاد رکھنا کہ یہ تم صرف ایک نشانی ہے کہ تم بہت جلد سے جلد بیت الحزن قلعے کو فتح کرو اور اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر ان کے ارد گرد جو تمام قلعے ہیں بازنطینیوں کے قبضے میں، وہ سبھی قلعوں کو ایک ایک کر فتح کرو بنا کسی شکست کے، اور تم پھر قدس میں اپنے پرچم کو لہراؤ، اور ترکمانوں کا اس سرزمین میں بلندی سے پرچم لہراؤ، اور پاری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراؤ، اور تم جلد سے جلد القدس کو فتح کرو، قدس فتح کرو، اور ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ صلاح الدین ان گوٹھیوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ میں یہ کام تو پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن آخر تم ہو کون ہو، تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتا؟ اور جواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ سب مجھے پتا ہے بیٹا، اور میں یہ جانتا ہوں، اسی لیے تم میرے پاس ہوں۔ اگر مجھے ایسا کچھ معلوم نہ ہوتا تو میں کیا تمہیں یہاں لاتا اور تم مجھ سے یہ سوالات کرتے۔ جس کے بعد وہ بزرگ آدمی اس سے وہاں سے جانے کے لیے کہتا نہیں ہے۔ صلاح الدین ضد کرتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے بہت فریضے سونپنے ہیں، اور بھی میں اپنے سپاہیوں کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں۔ جواب میں بزرگ آدمی کہتا ہے کہ تم آرام کرو، کہ تمہارے زخم ابھی گہرے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کہتے ساتھ ہی وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور صلاح الدین وہاں پر کھڑ جاتا ہے، اور صلاح الدین ان گوٹھیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ بزرگ آدمی جب باہر آتا ہے تو جڑی بوٹیوں کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ان جڑی بوٹیوں کے لیے جاتا ہے، اور جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جب آگے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی بہت مسلسل ایک ایسے دور سے گزرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بزرگ آدمی کو صلاح الدین کو ڈھونڈنے والے بازنطینی بھی پکڑ لیتے ہیں،
ان کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں، تو اتنے میں بورو اور بورو کے دوسرے سپاہی خلیل سمیت صلاح الدین کو ڈھونڈتے آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو جس نے بچایا تھا اس پر حملہ کر دیتے ہیں بازنطینیوں کے حملے کے دوران وہ ان کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایک بہت بڑے صدمے میں جاتا ہے، اور صلاح الدین اپنا ماضی دیکھتا ہے، اور صلاح الدین کو ماضی یاد آتا ہے، اور صلاح الدین ماضی کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں آخر جب کنویں میں گرا تھا تو اسی طرح مجھے ابیلین نے بچایا تھا، اور ابیلین کے ہی ذاتی طور پر جو معاملات ہیں اور ابیلین کے ہی لوگ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچتے ساتھ ہی پھر صلاح الدین کو وہ آدمی کہتا ہے کہ آخر کیا تم سوچ رہے ہو؟ صلاح الدین جواب میں کہتا ہے کہ مجھے اپنا ماضی یاد آیا، اور ماضی مجھے یاد آیا، اور جب کہ جواب میں وہ بزرگ آدمی پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے ماضی میں کیا دیکھا اور تمہیں اپنے ماضی میں کیا دیکھنے کو ملا تھا، جس کے بعد جواب میں صلاح الدین کہتا ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، ایک ایسا سلوک ہوا کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، میں نے سنا ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ تم کنویں میں گر گئے تھے، اور نور الدین زنگی نے تمہیں یہ فریضہ سونپا تھا کہ تم قدس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو اتنے میں مصر کے آدمیوں نے اور شہزادہ بالبیٹ کے آدمی نے کونت نے تمہیں شرلیوں اور بیلا کے ویلمس نے کونت نے تمہیں کنویں میں گرا دیا۔ یہ سوچتے ساتھ ہی صلاح الدین کہتا ہے کہ اگر تمہیں سب پتہ ہے، تو کہتا ہے کہ ماضی میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ میں کنویں میں گر گیا تھا، اور کنویں میں مجھے ایک خواب آیا، اور خواب میں جب میں باہر نکلا تو مجھے مسجد اقصی نظر آئی جو کہ یروشلم میں ہے، وہ مجھے نظر آئی، اور ان میں سے وہاں پر جو بازنطینیوں کا گرجا گھر وہ گر گیا تھا، اور اسلامک پرچم لہرا گیا تھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ میں جلد سے جلد یہ یروشلم کو فتح کرنے آؤں گا۔ اور یہ ساتھ کہتے ہی وہ اسے ایک تلوار تھامتا ہے اور اسے ایک تلوار دیتا ہے، اور اس تلوار کو دینے کے بعد صلاح الدین کو ایک کمرہ دکھاتا ہے، اور وہ اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے۔ جب صلاح الدین اس دروازے کو دیکھتا ہے تو دروازے میں باہر آنے کے ساتھ ہی ہمیں کچھ ایسے سیناریو دکھائے جاتے ہیں جن پر یقین کرنا جائز نہیں، اور مطلب کہ یقین کرنا مناسب اور یقین کرنا حیرت انگیز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے آدمی دوسری طرف جنگل میں صلاح الدین کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور صلاح الدین ان کو نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایک جنگل میں سراغ ملتا ہے، جو سراغ اس بزرگ آدمی کی جھونپڑی میں لے جاتا ہے، اور تمام سپاہی صلاح الدین کو ڈھونڈنے کی تلاش میں وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے آدمی ڈھونڈتے آخر ایک سراغ لگاتے ہیں، اور سراغ کو ڈھونڈنے کے بعد وہ اس غار میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس غار میں داخل ہونے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ صلاح الدین جب اسے دیکھتا ہے تو اپنے آدمیوں کو دیکھتے ساتھ ہی کہتا ہے واللہ تم بھی آ گئے، جس پر بھائی بورا اور بورو اور خلیل یہ تمام سپاہی اسے دیکھ کر
خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور صلاح الدین کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ بیلا اور شڈلیون کے درمیان بہت بڑا فساد اٹھتا ہے۔ شڈلیون بیلا کو کہتا ہے کہ تمہیں اب مرنا ہوگا، تمہاری جگہ اب کرک قلعے میں نہیں ہے، تمہیں اب یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جواب میں بیلا کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح سے روکنے والے اور مجھے یہاں سے ہلانے والے، یعنی کہ کرک قلعہ تو میرا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح سے روکنے سے۔ اور پھر ہمیں وہ منظر دکھائے جاتے ہیں جب صلاح الدین کو وہ بیلا پوری طرح سے مار گرانے میں کامیاب ہوتی ہے اور صلاح الدین کو بہت مارتی توڑتی پھوڑتی ہے، جبکہ صلاح الدین اس حالات میں اچھے نہیں ہوتے۔ اور ہمیں دوسری طرف جمشید دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں شمسہ خاتون بھی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دمیر خاتون بھی دکھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کرک قلعے میں ہی شہزادی سبیلا اور کونتس بیلا یہ دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، اور دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ میں کہتی ہے ایک دوسرے کو کہ ہمیں جلد سے جلد کرک قلعے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور یہ سب کہتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو مار گرانے والے جو بازنطینی ہوتے ہیں وہ اس جنگل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا تعاقب کرتے ہیں، اور صلاح الدین کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اس مقصد میں اور اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ صلاح الدین کو ڈھونڈتے جب آتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر صلاح الدین کا سراغ لگانے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں بازنطینی سپاہی کہ صلاح الدین اسی راستے پر ہے اور صلاح الدین اس طرف گیا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو مارنے کے لیے وہ دونوں جب آگے بڑھتے ہیں تو صلاح الدین کے آدمی چھپ کر جو کہ گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین کا بھائی بورو صلاح الدین کی حفاظت کے لیے بورو اسے کہتا ہے کہ تم اس طرف بڑھ جاؤ اور تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے جو حفاظت کے لیے سپاہی ہوتے ہیں وہ صلاح الدین کو مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک دم سے وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین کے آدمی ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش میں خود پر وار کر دیتے ہیں اور بھائی بورا وہاں پر گر جاتا ہے۔ بھائی بورا کو دیکھتے ہیں صلاح الدین اور وہ اس جھونپڑی سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین اس جھونپڑی سے باہر نکلنے کے بعد وہ صلاح الدین دیکھتا ہے کہ بھائی بورا بری حالت میں ہے، بھائی بورا بہت زخمی حالت میں ہے، تو اسے جلد سے جلد قرارگاہ میں پہنچایا جائے اور اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ بھائی بورا کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اسے اس قرارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ قرارگاہ میں لے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد اس کا انٹروگیٹ کرنا ہوگا۔ بھائی یہ سب دیکھتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بچانے کی خاطر میں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب وہاں سے صلاح الدین روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت بڑے منظر اور سینریو دکھائے جاتے ہیں جو کہ یقیناً حیرت انگیز ہے۔ ہمیں ایسے سینریو دکھائے جاتے ہیں جو ہم سب کو حیرت انگیز کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے صلاح الدین کے پیچھے کارا تیغن بھی ہوتا ہے، اور کارا تیغن صلاح الدین کو بچانے کی خاطر میں اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اور یقیناً ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں بہت سے ایسے سینیریو بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور آنے والی قسط میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا، اور کیا کارا تیغن گمشتگین کو پکڑ لے گا یا کارا تیغن کیا کرے گا،
اس سب ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی لازماً امپریس کر لو۔ تو چلیے آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر کیا ہوگا۔ وہاں سے صلاح الدین کے آدمیوں کو پکڑنا ہوگا ان کو، اور جب بازنطینیوں کے ان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے صلاح الدین کے آدمیوں ان کو، تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین بہت بری حالت میں پھر سے وہاں پر گرتے ہیں، اور صلاح الدین جب وہاں پر گرتے ہیں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر تمام سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور تمام سپاہی پریشان اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے سلطان صلاح الدین کو آخر یہ کیا ہوا۔ اور پھر اس بزرگ آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے اور پھر جو اسے دینے والا ایک نقش اسے پانی میں ڈبوتا ہے، اور اسے پانی میں ڈبونے کے بعد اسے وہ پانی پلا دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسے وہ پانی پلاتے ساتھ ہی صلاح الدین اچھی حالت میں وہاں پر اٹھ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس بازنطینیوں کا پوچھتے ہیں، اور تمام سپاہی ان سے پوچھتے ہیں، صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ آخر تمہیں کیا ہوا تھا میرے جناب، آخر تم بازنطینیوں کے جال میں کس طرح سے پھنسے۔ تو وہ بتانے ہی والا ہوتا ہے تو اتنے میں وہاں پر عدسیس آ جاتا ہے زخمی حالت میں، اور عدسیس بتاتا ہے سلطان صلاح الدین کو کہ میرے سلطان معزز، ہمارے تجارتی قافلے پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، جو کہ یقیناً بازنطینیوں کا ہی اس کے پیچھے حق ہے، اور اس پر حملہ کروانے والی سائرہ خاتون بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سن کر بورو پوری طرح غصے سے آتا ہے اور جلد سے جلد اپنے تمام سپاہیوں کو ساتھ لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اپنے تمام سپاہیوں کو وہاں سے لیتا ہے اور عدسیس کے ٹھکانے پر جاتا ہے، اور جو کہ بورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سائرہ خاتون کو تلاش کرنے نکلتا ہے، اور سائرہ خاتون کو یہ بتانے جاتا ہے کہ تمہاری آخر کیسے جرأت ہوئی ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی، اور تمہاری ایسی کس نے جرأت کی، اور تم میں سے کون ہے جس کی اتنی جرأت ہے کہ تم سب نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا۔ اور یہ سب سن کر سارہ کہتی ہے کہ میرا ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرتی، تو براہ راست میرا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، یہ سازش کسی اور نے کی ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ بورو جواب میں کہتا ہے کہ تمہیں ہی ایسا کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی تم مجھے بہت دفعہ چکمہ دے چکی ہو، اور چکمہ دے کر تم پہلے بھی بہت دفعہ میرے ساتھ ایسی بداخلاقی کر تم بہت دفعہ مجھے دھوکہ دے چکی ہو۔ صلاح الدین کی یہ بات سن کر اور بورو کی یہ بات سن کر سائرہ خاتون غصے سے چلاتی اور کہتی ہے کہ آخر تمہیں میری سمجھ کیوں نہیں آ رہی، حتیٰ کہ تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو قتل کیا اور میں نے پھر بھی تمہیں قتل نہیں کیا، تو تم مجھ پر اتنا الزامات کس طرح سے ڈال سکتے ہو۔ اور جس پر بورو جواب میں کہتا ہے کہ آپ ہے ہی ایسی، کیونکہ آپ کی وجہ ہی ایسی ہے، کیونکہ آپ پر کبھی بھی شکایت کیا سکتا ہے، کیونکہ آپ اس باپ کی بچی ہو جو مسلمانیت کے طور پر بہت بڑا ظالم تھا۔ یقیناً سائرہ خاتون یہ سن کر بورو کو منہ پر ایک تھپڑ مارتی ہے اور بورو کو کہتی ہے کہ آئندہ میرے بابا کے خلاف میں کوئی الفاظ نہ سنوں۔ یہ تھپڑ دیکھ کر تمام سپاہی بورو کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بورو کو دیکھتے ساتھ ہی تمام سپاہی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
اور یہ سب دیکھ کر بورو بہت غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام سپاہی اپنے ساتھ لو اور ان کے سائرہ خاتون کے تمام سپاہیوں کو گرفت میں کرو اور یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بورو کے تمام سپاہی سائرہ خاتون کے تمام سپاہیوں کو اپنی گرفت میں کرتے ہیں اور ان کو شام کا زندان ہے وہاں پر لے جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو لے کر بازنطینیوں کے حملے کے پیچھے کون ہے اور بازنطینیوں نے جو قافلے پر حملہ کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ سب ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو صلاح الدین عطسس کو کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے۔ عطسس کہتا ہے کہ میرے وزیر، میرے سلطان معزز، جس طرح سے آپ بازنطینیوں کا سازش کے شکار ہوئے اور جس طرح سے آپ بازنطینیوں کی گھات میں پھنسے، ٹھیک اسی طرح سے بازنطینیوں نے ہم پر بھی حملہ کیا ہے میرے جناب۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ ان دو راستے آتے ہیں آگے، اور ان دو راستوں کو دیکھ کر صلاح الدین کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ عطسس، ان میں سے کون سا راستہ اختیار کیا تھا تم نے؟ جواب میں بورو کہتا ہے کہ اس درخت والا راستہ اختیار کیا تھا، جبکہ اس طرف صلاح الدین اپنے آدمیوں کو لے کر بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو تمام آدمی پکڑنے کی سازش کرتے ہیں اور صلاح الدین کی راستے میں گھاک لگاتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح صلاح الدین بھی ان بازنطینی سپاہیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر ان سب کو تمام اپڈیٹس دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سپاہیوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے صلاح الدین اپنی اجازت کے اپنے مرحوم سلطان سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ، میں اب یہاں پر قدس فتح کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ جس پر صلاح الدین کو ایک آواز ملتی ہے کہ تمہیں اجازت ہے، تم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین جب کہ غصے میں وہاں سے چلاتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اب شام جانا چاہیے، اور ہمیں شام جا کر بہت ساریاں تیاریاں کرنیاں چاہیے، کیونکہ ہم بہت جلد یروشلم کی مہم پر جا رہے ہیں۔ صلاح الدین یہ کہتے ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر شام کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور صلاح الدین جب آگے جاتے ہیں تو راستے میں بازنطینی سپاہی ان کی گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بازنطینیوں کا یہ حال دیکھ کر صلاح الدین پھر غصے سے کہتے ہیں کہ یا آج ہم رہیں گے یا آج بازنطینی رہیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صلاح الدین ان تمام بازنطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر ہمیں دوسری طرف وہ لشکر دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ ان لشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ صلاح الدین ان بازنطینیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بازنطینیوں کو نیست و نبوز کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ بازنطینیوں کے سپاہیوں کے کپڑے اتار کر بازنطینی لباس پہن کر یروشلم کے لیے کچھ سپاہیوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور یروشلم کی مہم کے لیے کچھ اپنے چند سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے، اور کچھ سپاہیوں کو بھیجنے کے بعد صلاح الدین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں اب بہت جلد ایک یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم میں سے کچھ سپاہی راستے میں ہوں گے جو ہمیں یہ اپڈیٹ اور جو ہمیں یہ اس خبر سے آگاہ کریں گے کہ بازنطینیوں کے لیے آنے والا بارود جو کہ ہمیں
ہمارے شام میں ہماری تباہی بنے گا، ان کی خبر دے گا، ایک لشکر ہمارا یہاں ہوگا اور ایک لشکر ہمارا یہی خبریں دے گا، اور آنے والا تجارتی سامان ہوگا جو بازنطینیوں کو فائدہ دے گا۔ ان سامانات کو نیست و نابود کرنے کی پوری فراست ہوگی ان کے پاس، اور ان کو ختم کرنے کے لیے، بازنطینیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ذمہ داری قراتیگن اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ اور قراتیگن کے یہ الفاظ صلاح الدین کو بہت متاثر کرتے ہیں، اور صلاح الدین خوشی سے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اسے یہ فریضہ سونپ کر صلاح الدین شام میں چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں شام میں دوسری طرف صلاح الدین کی بیوی شمسہ خاتون وہ ایک وارث کو جنم دیتی ہے جو کہ سلطان معزز ہوگا، اور بازنطینیوں کے ساتھ گمشتگین مل جاتا ہے، اور گمشتگین کے ملنے کے ساتھ صلاح الدین کی بیوی شمسہ خاتون کو اغوا کرنے کے لیے وہ اپنے چند سپاہی شام بھیجتا ہے، اور حتیٰ کہ جب تک صلاح الدین شام میں واپس آتے ہیں تو اتنے میں صلاح الدین کی بیوی شمسہ خاتون اور اس کا وارث اور اس کی ماں ان کو اغوا کر بازنطینی وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں قاہرہ دکھایا جاتا ہے کہ قاہرہ میں بازنطینی سپاہی جو گمشتگین کے ساتھ مل کر اسے اغوا کرتے ہیں، شمسہ خاتون کو اغوا کر وہاں لے کر آتے ہیں، تو بازنطینی سپاہی قاہرہ میں لے کر آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بھی قاہرہ میں جب شمسہ خاتون آتی ہیں تو اس کے ساتھ فاطمہ خاتون بھی ہوتی ہے اور اس کا نواسہ بھی، اور بہت ظلم و ستم کرتے ہیں صلاح الدین پر، اور صلاح الدین آخرکار صلاح الدین کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور آنے والی تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، اور جب کہ آنے والی اپڈیٹس میں ویڈیوز میں آپ کو محمد بزداق کی ایک دھماکے دار آفر سے اپڈیٹس آگاہ کروں گا، حتیٰ کہ ایک بہت ہی پیاری اپڈیٹ ہے وہ، جس اپڈیٹ سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو براہ راست آپ کی جو بھی رائے ہے، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، تاکہ میں آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو کر سکوں، اور آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو ہر چیز بتا سکوں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تو تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو، تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ یا آنے والی تمام اپڈیٹیں آپ تک پہنچتی رہے، اور آنے والی سیریز کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو، اور کیا آنے والی سیریز میں محمد بزداق ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صلاح الدین کے ٹریلر 3 میں بھی بہت سے ایسے سینیریو دیکھنے کو ملے جس سے ہم دیکھ کر ناقابل یقین کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کی ہر رائے کے لیے آپ کا بھائی یہاں پر منتظر ہے، اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت تھینکس۔ تو ناظرین، آپ کی جو بھی رائے ہوگی، آپ کسی کردار کے حوالے سے کمنٹس کرنا چاہتے ہو تو ناظرین اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، جو بھی آپ کو اپڈیٹ دی، امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔